السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل ڈی عوامی۔ ناظرین، ایک فقیر شخص، بیکاری شخص کے پاس اچانک دولت آ جاتی ہے اور وہ امیر ترین انسان بن جاتا ہے اپنے علاقے کا، اور اس کے بعد وہ جب بھی کبھی کسی امیر شخص سے ملنے اس کے گھر جایا کرتا تھا تو کسی نہ کسی شکل میں وہ تقاضا ضرور کرتا تھا کسی نہ کسی چیز کا، یعنی وہ بھیک مانگنے والی عادت اس سے امیر بننے کے بعد بھی نہ جا سکی۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال ہمیں پاکستان کی سیاست میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ جو میں نے واقعہ یا کہانی سنائی آپ کو، یہ کہانی پاکستان کی سیاست کے ایک منجے ہوئے سیاستدان، ایک بڑے سیاستدان مولانا فضل الرحمان پر صادق آتی ہے۔ پچھلے دنوں ان کی ملاقات کراچی میں بلاول ہاؤس میں آصف زرداری سے ہوتی ہے۔ یہ ملاقات بظاہر آل پارٹیز کانفرنس کے سلسلے میں ہوتی ہے، لیکن اس ملاقات کے دوران بھی مولانا حسب روایت، حسب عادت اپنی ایک گز لمبی بغل والی جیب سے ایک لمبی عرضی نکالتے ہیں جو فرمائشوں، درخواستوں یا دوسرے معنوں میں بھیک سے بھری ہوتی ہے۔ انہی میں شامل ایک درخواست خود ان کے اپنے بھائی کی پوسٹنگ سے متعلق ہوتی ہے، یعنی انہوں نے اس ملاقات کے دوران ویسے تو بھیک بہت زیادہ لی، لیکن ایک جو بہت بڑی بھیک تھی وہ اپنے بھائی کی پوسٹنگ کی تھی۔ ان کا بھائی جو خیبر پختونخوا میں سرکاری افسر رہ چکے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر، یہاں آ کر بھی انہوں نے اپنے بھائی کی سفارش کی آصف زرداری سے، یعنی سندھ گورنمنٹ سے، کہ ان کے بھائی کو کراچی میں کسی اچھا جگہ پر ڈپٹی کمشنر تعینات کیا جائے۔ گزشتہ روز ان کی تعیناتی کی خبر آ گئی کہ فضل الرحمان کے بھائی کو ضلع وسطی کا ڈپٹی کمشنر بنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جب میں نے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کی کہ بھئی یہ سارا ماجرا کیا ہے، یہ کس طریقے سے فضل الرحمان کے اپنے گھرانے میں اتنا ذہین، اتنا پڑھا لکھا شخص پیدا ہو گیا جس نے CSS کے امتحان بھی پاس کر دیا اور وہ ڈپٹی کمشنر بننے میں بھی کامیاب ہو گیا، تو مجھے یہ جان کر بڑا دکھ بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ فضل الرحمان کے بھائی کی جو تقرری تھی خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ضوابط کے خلاف تھی، میرٹ کے خلاف تھی، یعنی وہ اس اہلیت پر پورے نہیں اترتے جس منصب پر انہیں بٹھایا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج خود PTI کے ایک وزیر امین گنڈاپور کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بھائی ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے کے اہل نہیں ہے، یعنی کہ وہ تو ایک ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے کے بھی اہل نہیں ہے، انہیں اتنی بڑی پوسٹنگ دے دی گئی ہے جو سوائے سیاسی رشوت کے اسے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یا پھر اسے سیاسی بھیک کے علاوہ اور کچھ نام نہیں دیا جا سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سیاستدان کس طریقے کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہی مولانا فضل الرحمان 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے، چیئرمین رہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سالوں میں انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہونے کے حیثیت سے کشمیر کی کیا خدمت کی ہوگی، کشمیر کا کیس کتنا انہوں نے آگے بڑھایا ہوگا، اس کا اندازہ آپ لوگ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ وہی مولانا ہے جسے کہنے میں مختلف ناموں سے اسمبلی میں، اسمبلی سے باہر ان کے مخالفین پکارتے ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جو ہیں انہوں نے شاید ان کا نام جو ہے ڈیزل رکھا تھا، اس لیے کہ یہ ایک وقت میں ڈیزل کے پرمٹ لینے کے حوالے سے بہت زیادہ بدنام ہو چکے تھے، اور یہ اب ان کا ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی پوسٹنگ کرانے کے لیے آصف زرداری سے ملاقات کی۔ بظاہر یہ ملاقات سے یہ تاثر ملا تھا کہ وہ یا تو APC کے اجلاس کے سلسلے میں وہاں آئے ہیں، یا پھر آصف زرداری سے ان کی بیماری پر ان کی عادت کرنے کے لیے آئے، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ نہ تو کسی سیاسی
نوعیت کی ملاقات تھی، بالکل ذاتی نوعیت کی ملاقات تھی، نجی ملاقات تھی، صرف اور صرف اپنے بھائی کی پوسٹنگ کرانے کے لیے ڈیرہ غازی خان سے یہاں پر آئے تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاستدان کس طریقے سے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس پر ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے، ان کو لان تان کیا جا رہا ہے، مگر وہ ہیں کہ جو سینہ چھوڑا کر کے ایک فاتح کے حصے سے یہاں سے گئے کہ وہ اپنے بھائی کا کام کر کے چلے گئے، اپنے بھائی کو ضلع وسطی کا ڈپٹی کمشنر بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک سرکاری افسر کا ایک پروونس سے دوسرے پروونس سے، یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر، وہ بھی وفاق کو بائی پاس کر کے، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ سندھ حکومت نے ان کو ایکسیپٹ کیسے کر لیا ہے وداؤٹ فیڈرل کے مرضی کے، یعنی کہ اس میں فیڈرل کو دونوں صوبوں نے بائی پاس کر دیا، حالانکہ کے پی خیبر پختونخوا میں اور فیڈرل میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ ایسا تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا والوں نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی سے جان چھڑائی ہو کہ چلو اس کو یہاں سے نکالو، ہم اپنے صوبے سے اس کو نکالتے ہیں، وہاں جائے جہاں کی یہ سوغات ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سندھ حکومت نے انہیں کس قانون، کس ضابطے اور کس قاعدے سے اسے ایکسیپٹ کر دیا، اور مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کمشنر کراچی اسے کس طریقے سے اس کا ویلکم کریں گے، چیف سیکرٹری سندھ کس طرح سے اس کا ویلکم کریں گے۔ یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست، اور جب سے سیاست جو ہے وہ انتظامی معاملات میں براہ راست گھس چکی ہے یا ان کی مداخلتیں بڑھ چکی ہے، ہماری بیوروکریسی پوری طریقے سے مفلوج ہو کر رہ چکی ہے، اور وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پاتی جو ایک زمانے میں بیوروکریسی کرتی آ رہی تھی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔